السلام علیکم۔ فضائل اعمال میں ایک قصہ ہے، فضائل درود شریف، قصہ نمبر 50 میں فضائل درود شریف میں ایک مشہور بزرگ سید احمد رفاعی مشہور بزرگ ہے، ان کا قصہ ہے سن 555 ہجری میں یہ زیارت کو گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پہ، سمجھا؟ تو وہاں جا کر یہ بزرگ نے 2 شعر پڑھے، سمجھا؟ تو نبی کا ہاتھ باہر نکلا، دست مبارک باہر نکلا قبر میں سے، انہوں نے اس کو چوما۔ سوچیے آپ، کیا یہ بات درست ہے؟ جھوٹی بات ہے یہ تو۔ قبر میں سے نبی کا ہاتھ، قبر پھاڑ کے جالی ویلی لگی ہے، قبر کے چاروں طرف جالی لگی، قبر میں سے جالی میں ہاتھ نکلے گا، یہ بزرگ نے چوما۔ آپ دیکھیے فضائل عمل کھول کے، کیا یہ سب جھوٹ جھوٹ باتیں عوام میں پھیلاتے ہیں، سمجھے آپ؟ قرآن کے خلاف، عقیدہ خراب، سمجھے؟ سوچیے آپ، کیسی باتیں ہیں۔ عوام کو تو کچھ پتہ ہی نہیں، کسی کو پوچھو تو یہ کیا ہے، نہیں ہم نے تو کبھی سنا نہیں۔ ہاں آپ نہیں سنے نا، کیونکہ آپ آنکھ بند کر کے چل رہے ہیں، اندھے بن کے فضائل اعمال کو فالو کر رہے ہیں، اس کی اتباع کر رہے ہیں، اسی کا درس ہو رہا ہے مسجدوں میں۔ جھوٹ بات، اللہ بول رہا ہے بچوں جھوٹ بات سے، سمجھے؟ قرآن میں تو یہ جھوٹ بات، اب اس کو سچ ہی آپ لوگ سچ مانتے ہوئیں گے شاید۔ بزرگ نے، نبی کا ہاتھ قبر سے نکلا، بزرگ نے چوما اس کو۔ سوچو آپ، سب جھوٹی جھوٹی باتیں، قصے کہانیاں سنا کے عوام کو نماز پڑھو، اچھی بات ہے، نماز کی آڑ میں گمراہی پھیلاتی، داڑھی رکھ لیے نماز پڑھ رہے بیچارے، کرتا پاجامہ ٹکنے کے اوپر پہن لیے نا، لیکن جھوٹ بات، عقیدے ان کے خراب کر رہے ہیں۔ کہیں نبی بادل میں سے آ رہے، پچھلے بیان میں بتایا ہے نا، بیان میں بتایا میں نے، کہیں بادل میں سے نبی آ رہے، آسمان میں سے، زندہ کر دی عورت کو، مری عورت کو۔ سوچیے آپ، کیسی باتیں۔ کہیں حکایت صحابہ میں نبی کا ایک صحابی پی لیے نبی کا خون، تو بولے جس نے میرا خون پیا اسے جہنم کی آگ میں، یہ بھی ہے حکایت صحابہ میں۔ سوچیے آپ، چھوٹی چھوٹی قرآن کے خلاف بات، قرآن میں خون حرام ہے، یا خون صحابی پی لیے نبی کا، تو نبی بولے جس کے بدن میں میرا خون جائے گا اس سے جہنم کی آگ نہیں چھو سکتی۔ سوچیے آگے لکھتے ہیں فائدہ، سنڈاس پیشاب پیخانہ نبی کا سب پاک، فضائل اعمال حکایت صحابہ دیکھ لیجیے، پچھلے بیان میں بتایا۔ سمجھے آپ؟ لوگوں کو بیوقوف گمراہ کرنا، عقیدے خراب کرنا، سمجھے آپ؟ بیچارے کبھی ان کو تو پتہ ہی نہیں کہ یہ فضائل عمل کون سی کتاب، سوچتے دین کی کتاب، پیدا ہو کے 20-25 سال ہوا ہو، فضائل عمل چل رہی ہے 35 سال، سمجھ رہے آپ؟ 40 سال، حالانکہ پہلے دوسرا نام تھا کتاب کا، یہ لوگ کو تو پتہ بھی نہیں۔ جب آبجیکشن ہوا، چلا پکار، تو بولے پٹھے پہ نام ہی چینج کر دو، پٹھے کے اوپر بک پہ نام تھا کچھ اور، کیا نام تھا؟ تبلیغی نصاب، بولے مٹا دو اس کو، پرنٹ ہی مت کرو، تبلیغی نصاب، سب چلانے لگے، غلط عقیدہ، غلط باتیں، عالم مفتی جو اچھے وہ چلائے، تو بولے اس پہ سے مٹا دو۔ ابھی فضائل اعمال، تبلیغی نصاب نام گائے، اوپر پٹھے پہ فضائل اعمال، اندر وہی چیز ہے جو تبلیغی نصاب میں تھی، اندر کا چینج نہیں کیے کہ بھائی اس کو سب نکالو، غلط باتیں، وہ نہیں، وہ وہی ہے۔ ہاں پیج آگے پیچھے کرے تاکہ پیج نمبر میں، ارے اس میں تو یہ پیج تھا، ادھر مل رہی نہیں ہے، پھر ڈھونڈ ڈال کے آگے پیچھے، 10 پیج آگے، 15 پیج، 10 پیج پیچھے، 20 پیج آگے، 20 پیج پیچھے، ٹرک چال بازی، اندر وہی ہے، خالی پٹھے پہ نام بدل دیے۔ دیوبند کے جو اچھے عالم تھے وہ لوگ آبجیکشن لیے، وہ تو بولے تبلیغی نصاب، تو بولے مٹا دو اس کو، تبلیغی نصاب اوپر پٹھے پہ مٹا کے چال بازی، فضائل اعمال لکھ دیے، خالی نام بدلے، اندر سب وہی ہے، کتاب میں جو باتیں اس میں تھی وہی اسی میں کری، سب کفر، شرک، جھوٹ۔ سمجھا جی آپ، کیا کیا ہے سب کتاب کو، لوگ اس کو پڑھ رہے دین کی کتاب سمجھ کے۔ وہ آنکھ کھلی، پیدا ہوئے، دیکھے تو مسجد میں بھی یہی ہے، ریل پہ سب بیٹھے ہیں، نماز پڑھو، نماز پڑھو، نماز پڑھو، سب کچھ اللہ ہی کرتا، اور نماز پڑھو، شارٹ کٹ میں نماز پڑھو بول کے
डुप्लीकेट थमा दे रहे, ओरिजिनल कुरान नहीं कि भाई ये लो पढ़ो। बल्कि तो पूछा एक लड़के को, मैं बोला भाई ये आप जमात में? हाँ भाई जमात में। बोला भाई ये तो फजाइल अमल में ये बातें लिखी है, सब गलत सलत। बोले हाँ हाँ, मालूम नहीं हो, नए नए जो जाते हैं, अब किसको क्या मालूम अंदर क्या है। तो जब मैंने दो चार बात बताया बेचारे को कि देखो ये सब तो देखा हो, तो फजाइल अमल है, सब है, ये तो गलत है। खुद ही बोला गलत। मैं बोला हाँ गलत है, कहाँ से कवर में से हाथ में गया, कहाँ से नबी आ रहे हैं, ये सब बताया मैं फिर। तो बोला हाँ गलत। बोले हाँ मैं जमात में गया था, बेचारे ने बताया। बेचारे सोचते नमाज दाढ़ी अच्छी बात है ना, नमाज पढ़ो दाढ़ी रखो, तो लोग झांसे में आ जाते और फिर देते हैं लोग हाथ में डुप्लीकेट किताब, दीन के नाम से, दीन की किताब। अल्लाह रसूल की बातें होगी, ये अल्लाह रसूल की बातें, समझ रहे, सब घड़ी घड़ी झूठी। तो बेचारे ने बोला भाई मैं जमात में गया था 3 दिन की, तो मैं ऐसा ऊपर साइड में पढ़ रहा था, जमात में ही था, 3 दिन की कुरान पढ़ रहा था। तो मेरे को एक आके साथी ने बोला कि नहीं कुरान नहीं पढ़ने का, घर पे पढ़ने का। सोचो उसने मेरे को बोला। अब समझ रहे क्या क्या चल रहा है अंदर, क्या चल रहा है अब अंदर। लाखों करोड़ों में लाखों में कौन है दुश्मन जो दाढ़ी टोपी और नमाज की आड़ में सब काम कर रहा है कुरान में। वो खुद बोला, जमाती आदमी है, समझा। या मेरे को बोले कुरान नहीं पढ़ो, घर पे पढ़ने का। इधर वो हो रहा है, इधर फजाइल अमल का, तो फजाइल अमल पढ़ने का, उधर ग्रुप में फजाइल अमल पढ़ने, कुरान नहीं पढ़ना मना किए। तो ये साजिश देख रहे हैं आप, कौन कर रहा है, ये कौन हैंडल कर रहा है ग्रुप को पीछे से। कुरान को तो बैंड नहीं कर सकते हैं, रिप्लेस कर दिया। रिप्लेस समझते हो, मुतबादिल, यानी ये रहने दो कुरान को, छुओ मत, ये चलाओ मार्केट में फजाइल अमल, समझ रहे। वैसे बुखारी चला रहे पहले हदीस लोग, यहाँ फजाइल अमल चला रहे। ओरिजिनल बैंड तो नहीं कर सकते, मुसलमान है बैंड के। अब बैंड का मतलब होता है उसका बयान नहीं, उसको बैंड बोलते हैं ना। बैंड कोई बयान नहीं करेगा कुरान का बयान, उसको बैंड बोलते हैं, पकड़े जाएंगे। तो बैंड की एक शक्ल है, सूरत है, तो इसको ऐसी रहने दो, बयान नहीं होगा इसका। बैंड में भी बयान नहीं करने का रहता ऑर्डर, और यहाँ रिप्लेस कर दो, इसकी जगह ये चलाओ दीन की किताब, उठते बैठते दीन की किताब। तो बैंड ही है ना एक हिसाब से। अब चिल्ला पुकार इतना करने लगे तो अरे भाई एक टाइम रख देते मस्जिद में, एक टाइम। और उसमें जो फजाइल अमल वाले रहते वो बैठते नहीं है, अल्लाह की कसम। जो लोग फजाइल अमल सुनने बैठते ना, जब कुरान का होता तो वो लोग नहीं बैठते, अल्लाह की कसम खा के बोल रहे हैं। सोचिए आप इनके दिलो दिमाग में कैसी नफरत है कुरान से। वो आवाम जो फजाइल अमल में बैठती है, सुनती है, जब कुरान का होता है तो वो लोग नहीं बैठते। सोचिए आप कैसी इनके जहन बन चुका है, कैसी दिलों में फजाइल अमल की मोहब्बत, कुरान से नफरत, समझा। आप पूछ के देख लो, और लोग ने भी बोला मेरे को, हाँ हमारे यहाँ कुरान का होता है तो तबलीगी फजाइल अमल वाले नहीं बैठते, कई लोग बोले मेरे को, समझिए आप क्या समझ रहे हो। फजाइल अमल का हो तो सब, कुरान का हो तो सब गुल, खाली वही 2 4 5 ऐसा चल रहा है। सोचिए आप एक किताब आई रिप्लेस कर दी कुरान को, कुरान साइड में इससे बयान हो रहा है। अल्लाह फरमा रहे कुरान से लोगों को नसीहत करो, फज़क्किर बिल कुरान मैं यखाफु वईद, सूरह काफ आयत 45। इस कुरान से नसीहत करो। तो आप तो मुजरिम हो गए, पहले ही मुजरिम है, एकदम बहुत बड़े मुजरिम। कुरान साइड, इससे नसीहत हो रही दूसरी किताब से। सोचिए आप फंस जाएंगे, बचिए किताबों से, छोड़ दीजिए दूसरी सारी किताबें सिवाय कुरान। इंसानों की हिदायत के लिए कुरान एक कंप्लीट जानकारी है, मुकम्मल जानकारी उसमें, क्या हराम क्या हलाल, क्या सही क्या गलत, समझा। कुरान अल्लाह की बात है, अल्लाह की बात आ गई है, झूठ बात मिट गई, तमाम बातें झूठ मिट गई। अल्लाह की बात तमाम बात को झूठ साबित करती, जो बातें झूठी रहती है उसको साबित करती आ गई ना। वकुल जाल हक वज़हकल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूका, कह दो कि सच बात आ गई है, झूठ बात मिट गई। झूठ बात को मिटना ही है, सब झूठ है ना। फजाइल अमल में झूठ, बुखारी में झूठ, सच भी है। सच रखते तो पब्लिक अट्रैक्ट होके आती है, अरे कुरान की आयत है, अरे कुरान की आयत। पहले असली चीज दिखाते, फिर अंदर से डुप्लीकेट। पहले बुलाते आओ नमाज दाढ़ी, आओ भाई नमाज नमाज नमाज, कुरान की बात है, आओ भाई नमाज, पहले कुरान की बात देते ना, आओ नमाज नमाज पढ़ो।
نماز پڑھو تو قرآن کی بات ہے نا، باقی مصحف پہلے قرآن کی دیتے، آؤ نماز، تو آ گیا نماز، داڑھی سنت رکھنے کے اوپر، ہاں کتنی اچھی بات ہے نا، ماں باپ کا حسن سلوک کی، وہ تھوڑا اصلی دیتے. پھر فلاں بزرگ تھے تو روٹی کا بھی ابھی بناؤں گا بیان، روٹی نبی آ کے کھلا رہے بزرگ صاحب، روٹی نبی کہیں روٹی دے رہے تو کہیں کچھ عجیب عجیب جھوٹ، ایک سے بڑھ کر ایک جھوٹ، لوگوں کے عقیدے خراب کرنا، گمراہی پھیلانا. سمجھے آپ کقرآن کو سائڈ ریپلیس کیے، کون کیا، ان کو ہی کیا پتا یہ عوام جو گھوم رہی، ان کو پتہ ہی نہیں اہل کتاب کی سازش. سمجھے آپ، ان کی سازش آپ کو معلوم کہاں ہے؟ معلوم اللہ بتایا ہے ان کی سازشیں بہت خطرناک ہے. سمجھے سورہ ابراہیم آیت 46، ان کی سازش ایسی کہ پہاڑ بھی ہل جائے. زمین پہ سب سے وزندار چیز کیا ہے؟ زمین پہ پہاڑ، راک، ماؤنٹین، وہ بھی ہل جائے. ان کی سازش پلاننگ ایسی ہے. سمجھے آپ، تو یہ آپ کو تو ڈپلیکیٹ اوریجنل سائٹ کر دو، لو یہ فضائل ہمارے، اوریجنل سائٹ کر دو، لے بخاری. سمجھے آپ، یہ جو میں بول رہا ہوں ایسی نہیں معمولی یعنی ایسی جو منہ میں آپ بک رہا ہوں. قیامت کے دن آپ ملیں گے، میں بھی ملوں گا انشاءاللہ. کروڑوں تبلیغی جماعت ہے اور کروڑوں اہل حدیث ہے، ملنا انشاءاللہ. میں قرآن کی بات بتا رہا ہوں آپ کو، اور آپ لوگ فضائل اعمال عوام کو اور سب کو بخاری گڑی گڑی. بھائی ایک بات گڑا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. سمجھے آپ، 10 بات ہر کتاب میں، 50 بات بخاری میں فضائل. سمجھے آپ، ابن حجر عسقلانی دبا دیتے اوریجنل بات، سب بخاری کی جتنی گڑی گڑی حدیث سب پہ بولے یہ گڑی یہ گڑی یہ گڑی. سمجھے آپ، اوریجنل عالم کو غائب کر دیتے. باطل بہت ہے نا، جھوٹے فریبی. سمجھے آپ، 90% ہے، اور اوریجنل 10% کو دبا دیتے، غائب کر دیتے، فرنٹ پہ نہیں آنے دیتے. جو بھی یہ سازش کر رہا ہے دنیا میں کہ اوریجنل کو پیچھے رکھو، ڈپلیکیٹ آگے. جو ملاوٹ دے رہا اس کا بہت ویڈیو ملے گا، بہت فرنٹ پہ، اوریجنل پیچھے، ڈھونڈو تو بھی نہیں ملے. سمجھے آپ، دنیا میں سازش کیسی چل رہی ہے آپ کو نہیں پتا ہے. اور آپ کو تو اللہ ہی رحم کرے. بولتے ہو قرآن پیور ہے، ملاوٹ سے پاک ہے، پھر پڑھتے ہو دوسری کتاب. سوچو آپ، دوسری کتاب سب تمام. اللہ تو بول رہا ہے دوسری کتاب مت پڑھو قرآن کے علاوہ. سمجھے آپ، اللہ فرمائے نا سورہ اعراف آیت نمبر 3، اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء قلیلا ما تذکرون. اتباع کرو اس کتاب کی جو ہم نے نازل کی ہے، اور دوسرے دوستوں کی اتباع مت کرو. دوسرے دوستوں کی اتباع کدھر ہے؟ ان کی کتابوں میں، جس کو عالم مفتی جو بنائے بیٹھے ان کی کتابوں میں، محدث کی، وہ تمہارے دوست ہیں، ان کی بات پہ چل رہے ہیں. اللہ کی بات قرآن میں. سمجھے آپ، سورہ انعام 153 بھی دیکھ لو آپ، اس میں بھی بولا اللہ یہی میرا قرآن سیدھا راستہ ہے، اسی پر چلنا، دوسرے راستوں پہ نہیں چلنا. اس پہ چل کے قرآن کے راستے سے بھٹک جائے، اس پہ چلے گا تو دوسرے راستے دوسری کتابوں میں ہے. دوسرا راستہ اللہ کا راستہ، اللہ کی کتاب. سمجھا، تو اللہ کا راستہ قرآن میں، دوسرے لوگ کا راستہ دوسری کتاب میں. تو وہاں بول رہا ہے دوسرے راستے پہ مت چلو، دوسری کتابوں پہ مت چلو. اس پہ چل کے اللہ کے راستے قرآن سے دور ہو جائے گا، بھٹک جائے گا. سمجھا، سب کتابیں آپ چھوڑ دیجئے، اتباع کریے قرآن کی. سمجھا، قرآن کے بارے میں کچھ ہونے والی قیامت میں ہے. اللہ کے نبی بھی شکایت کریں گے آپ لوگ کی، سب کی. وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. سورہ فرقان آیت 30 نمبر کی آیت. رسول کہیں گے قیامت کے دن حشر کے میں، میری اس قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا، میری اس قوم نے قرآن کو چھوڑ رکھا. آپ کی شکایت ہو رہی ہے. تو آپ لوگ کا حال آج یہی ہے، آج کے دور میں. سمجھا، پڑھیے آپ قرآن اپنی زبان میں، قرآن سے نصیحت کرو. اللہ بول رہا ہے سورہ قاف آیت نمبر 45، فذکر بالقرآن من یخاف وعید. اس قرآن سے لوگوں کو نصیحت کرو. آپ دوسری کتاب سے کر رہے ہیں. سوچئے کیا حشر ہونے والا آپ کا. نبی نے کیے تھے، کون سی کتاب سے کیے تھے؟ نبی صاحب قرآن سے. تو آپ کو بھی اللہ بول رہا قرآن سے، نبی کو بھی بولا. نہیں سمجھ میں آ رہی سیدھی بات؟ ٹھیک ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.